ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں؟ خاندانی منصوبہ بندی کی سب سے پہلے جو عرف میں جسے ہم خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، خاندانی منصوبہ بندی یہ ہے کہ بچے کی ولادت میں وقفہ یا ولادت کے سلسلے کو منقطع کر دینا، ختم کر دینا، عرف عام میں اسے خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ اور یہ کئی طریقوں سے، کئی حربوں سے اس کو وہ اپناتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نس بندی کرا دیتے ہیں۔ نس بندی کا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ مرد کے اندر وہ جو عورت کو حاملہ کرنے کی صلاحیتیں ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے یہ گولیوں کے ذریعے یا آپریشن کے ذریعے یہ معاملہ وہ کرتے ہیں، اور یہ وہ عورت کے اندر بھی سلسلہ کر دیتے ہیں اور مرد کے اندر بھی یہ عمل کر دیتے ہیں نس بندی کا۔ یہ مکمل طور پر بانجھ پن جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں، جس سے بچہ پھر پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ اسقاط حمل، یعنی کہ حمل کے استقرار کے بعد کسی بھی مرحلے میں وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں، خاندانی منصوبہ بندی کے سلسلے میں اب کچھ مجوزین بھی ہیں اور منکرین بھی ہیں۔ مجوزین حضرات جو ہیں وہ اس پر اس کے جائز ہونے پر دلیلیں دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ڈاکٹر محمد عبد الرحیم عمران، اس کی کتاب ایک لکھی ہوئی ہے، وہ ہے اسلامی میراث میں خاندانی منصوبہ بندی۔ وہ اس پہ جو ہے اس کے جائز ہونے پر وہ اس نے اس کے حق میں، منصوبہ بندی کے حق میں اس نے اس پر دلیلیں دی ہیں۔ اور سن کر آپ حیران ہوں گے کہ اس کتاب کو اقوام متحدہ نے شائع کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اب اور مزید آگے سنیے، اس پر جو جائز ہونے کی پہلے دلیل دیتے ہیں کہ پہلے اس کو ازل پر قیاس کرتے ہیں۔ اب جب کہ ازل اور شے ہے اور یہ جو ہے تحکیم دائمی اور شے ہے، یہ منصوبہ بندی اور چیز ہے، یہ نس بندی اور چیز ہے، اس کو یہ ازل پر قیاس کرتے ہیں، جبکہ ازل عارضی شے ہے اور یہ دائمی شے ہے، اور دائمی کو جو ہے عارضی شے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ قیاس مال فارق ہے، لہذا یہ ان کی دلیل مردود ہے۔ اور دوسرا جو وہ دلیل دیتے ہیں کہ بچے جو زیادہ ہو جائیں گے اور والدین جو ہیں ان کے لیے مشقت ہو جائے گی، وہ ان کو پالیں گے کیسے، پوسیں گے کیسے، لہذا وہ اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے۔ یہ جو معاملہ ہے کسی حد تک وقفہ جو ہے وہ اچھا ہے، وہ وقفہ جائز ہے، لیکن اس وقفے کے پیچھے جو ہے یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کیسے پالیں گے، بچے بڑے کیسے ہوں گے، بچوں کو لباس کہاں سے دیں گے، بچوں کو کھانا کیسے کھلائیں گے، بچے پڑھیں گے کیسے، ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، اور یہ پاکستان میں آبادی زیادہ ہو جائے گی، پاکستان ترقی نہیں کرے گا، لہذا یہ باتیں اگر پیچھے نظریہ ہے تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے یہ وقفہ بھی۔ تو اس وقفے کے پیچھے جو ہے یہ بالکل یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح طور پر قرآن مجید میں منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ بچوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھوک اور خوف، اس خوف سے قتل نہ کرو رزق کی وجہ سے، فرمایا ان کا رزق اور تمہارا رزق ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ضمیروں کا عدل بدل ہے، فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو جو ہے رزق کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو، فرمایا ان کا رزق اور تمہارا رزق ہم دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک، کوئی ہم تم سے رزق مانگ رہے ہیں، ہم تو رزق دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور حدیث پاک مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ایسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، اور پرندے صبح خالی پیٹ اڑ کر جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ
بھر کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، اور یہ عقیدہ بالکل درمیان میں ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس پر بھی فقہی جزیات بھی ہیں جو میرے پاس موجود ہے، لیکن میں آپ دینا نہیں چاہتا، جو ہے اس پہ انشاءاللہ ہم مکمل ایک الگ سا پروگرام کریں گے، اور آپ کے سامنے جو ہے جو شریعت مطہرہ نے جس کا صحیح طریقے سے تذکرہ کیا وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آخری سوال ہے کہ کیا بیمہ پالیسی جائز ہے یا نہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بیمہ پالیسی اپنی زندگی کا بیمہ کرانا، اس کا جو اصل حکم ہے وہ بھی سید اعلی حضرت نے اس کا بیان کیا ہے۔ اس کا اصل حکم یہ ہے کہ اصل میں یہ قمار ہے، اس میں نفع اور جو نقصان ہے اس میں دونوں کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے فقہائے کرام نے اس کو ناجائز اور حرام لکھا ہے۔ سید اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جو ہے ایک فتویٰ ارشاد فرمایا اس کے سلسلے میں کہ اگر بیمہ جو ہے اس کی کمپنی کے سارے مالکان غیر مسلم ہوں اور بیمہ کرانے والے کے لیے کوئی غیر شرعی پابندی نہ ہو اور مسلمان کے لیے سارا فائدے کا فائدہ ہی ہو، تو اس وقت جو ہے ہندوستان کے اندر اس کو جائز قرار دیا ہے۔ سید اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کا جو ہے ذکر فرمایا ہے، وہ جلد نمبر 17 میں سید اعلی حضرت نے جو ہے فرمایا یہ بالکل قمار ہے اور محض باطل کے کسی عقد شرعی کے تحت میں یہ داخل نہیں، ایسی جگہ عقود فاسدہ بغیر عذر کے جو اجازت دی گئی وہ اس صورت سے مقید ہے کہ ہر طرح ہی اپنا نفع ہو، اور یہ ایسی کمپنیوں میں کسی طرح متوقع نہیں، لہذا اجازت نہیں ہے۔ سید اعلی حضرت نے اس کو قمار کہا ہے، سید اعلی حضرت نے اس کو جوا کہا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی جو ہے تعلیمات نہیں ہے، ہمیں مسلمانوں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، شرع شریف پر چلنا ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے اصل انداز میں جوابات عنایت فرمائے ہیں۔ ناظرین، آپ میں سے اگر کسی کا کوئی مسئلہ یا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔